زندگی کے یہ سچ وقت بتاتا ہے، اور کبھی کبھی یہ سچ اتنے تلخ ہوتے ہیں کہ انسان کا ضمیر جاگنے میں برسوں لگ جاتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کی پرانی سی کچی بستی میں 3 بیٹے اور ان کی ماں رہتی تھی۔ بیٹا سلیم، میرا میاں، اور سب سے چھوٹا دل کا ٹکڑا قاسم۔ اماں کی زندگی کا مرکز قاسم تھا۔ وہ ہر وقت کسی کی گزارنی تھی۔ جو کھانا کھاتا ہوا اماں کو وہی اچھا لگتا، جو پہنتا وہی اماں کو بھاتا۔ سلیم اور اشرف کچھ نہیں کہتے بغیر اپنی اماں کی خوشی میں خوش رہتے۔ وہ جانتے تھے کہ قاسم سب سے چھوٹا ہے اور ماں باپ چھوٹے بچوں کو زیادہ پیار دیتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ لا محبت نہ رہا بلکہ ایک کمزوری بننے لگا۔ سلیم کی شادی سب سے پہلے ہوئی گاؤں کی شریف لڑکی نسیمہ جو خاموش رہا کرتی تھی، نرم دل تھی، گھر میں بہو بن کر آئی تو اماں نے کچھ دنوں تک اسے پسند کیا۔ نسیمہ خدمت گزار، اماں کے پاؤں دبانا، کھانے میں ان کا ذائقہ پوچھنا، سب کچھ کرتی، مگر اماں کے دل میں جگہ بنانا آسان نہ تھا۔ ان کے دل میں تو قاسم اور اس کی ہونے والی دلہن کی جگہ پہلے کی محفوظ تھی۔ پھر اشرف کی شادی بھی ہو گئی۔ اس کی بیوی شبنم کی گھریلو، ہنرمند اور عزت کرنے والی نکلی۔ دونوں بہویں آپس میں اچھی نبھا کر رکھتی۔ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹایا کرتی اور اماں کا بہت خیال رکھتی۔ کچھ وقت کے لیے ایسا لگنے لگا کہ یہ گھر جنت کا نمونہ ہے، لیکن سکون کا یہ وقت عارضی ثابت ہوا۔ گھر کے ماحول میں ایک دم سے تبدیلی آئی جب قاسم کی سالگرہ پر اماں نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ وہ اپنی جائیداد، زیور، زمین سب کچھ قاسم کے نام کر رہی ہے۔ سلیم اور اشرف خاموش ہو گئے، لیکن ان کی آنکھوں میں حیرت اور دکھ واضح تھا۔ پھر قاسم کی شادی بھی ہو گئی۔ اس کی بیوی عالیہ ایک شہری انداز کی لڑکی تھی، باتوں میں تیز، نظر میں غرور۔ شروع کے دنوں میں اماں اس پر فدا تھی، اس کی ہر بات ان کی پسندیدہ تھی، لیکن وہی عالیہ دنوں میں بدل گئی۔ گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ اماں کی دعائیں اور محبت، جن پر وہ کبھی فخر کرتی تھی، اب اس کے لیے زنجیر بن گئی۔ لیکن یہ تو بعد کی باتیں تھیں۔ فی الحال اماں کی خوشی میں سب راضی تھے، سوائے سلیم اور اشرف کے۔ دلوں میں کچھ چھوٹی اس چوٹ کہ جو اماں نے اختفا محبت میں پیدا کیا۔ پہلا طوفان تب آیا جب نسیم اور نصیحت کے بارے میں عالیہ نے اماں کے کان بھرنے شروع کیے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل کو بڑا بنا کر پیش کرنا، سلیم کے ہر قدم پر انگلی اٹھانا، اماں کو بھڑکانا۔ اب یہ گھر قاسم کا ہے اور جو یہاں رہے اسے قاسم کے مطابق رہنا ہوگا۔ اماں جنہوں نے کبھی سلیم کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، اب اسی سے نظریں چرا کر رہنے لگی۔ ایک دن سلیم نے خاموشی سے فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا کہ وہ اب اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر علیحدہ ہو رہا ہے، مگر کچھ کہہ سکا۔ سلیم کے جانے کے بعد گھر کے سکون میں زیادہ خلل آ گیا۔ اب باری اشرف کی تھی۔ سلیم کے جانے کے بعد ہر ایک دم سونا سا ہو گیا تھا۔ نسیمہ کی ہنسی، بچوں کے شوخی اور سلیم کی خاموش قربانیاں اب صداؤں میں رہ گئی تھیں۔ اشرف دل سے ٹوٹ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سلیم کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے خود داری کا راستہ اپنایا۔ اس نے نہ کوئی الزام لگایا، نہ شکایت کی، بس خاموشی سے رخصت ہو گیا۔ اماں کی اکثر سلیم کے بچوں کی بات کرتے کرتے رک جاتی، مگر قاسم عالیہ کا چہرہ دیکھ کر بات بدل دیتے۔ لیکن اشرف جب سب محسوس کرتا، وہ دن بعد اندر سے پچھتاتا رہتا کہ پھر ایک دن اشرف نے یہ فیصلہ کر لیا کہ شبنم، جو سلیم کی رخصتی کے بعد پہلے ہی اندر سے گل رہی تھی، اب اشرف کا ارادہ سن کر خاموش ہوگی۔ اس نے ایک الفاظ نہ کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس گھر میں ان کے لیے جگہ صرف جسمانی ہے، دلوں میں نہیں ہے۔ قاسم اور عالیہ نے اشرف کے جانے کی کوئی خاص پرواہ نہیں کی۔ اماں نے ایک لمحے کو دل تھاما، لیکن عالیہ نے فوراً انہیں
دل سادی اماں چھوڑیں سب، آپ اپنے فائدے کے لیے اپنے قریب آتے تھے۔ قاسم کی اب آپ کا اصل بیٹا ہے، اس کی بھی ایمانداری، محنت اور لوگوں سے حسن سلوک میں اسے کامیابی کی راہ پر ڈال دیا۔ شبنم اس کے ساتھ ہر قدم پر کھڑی رہی۔ اب دونوں کے چہرے پر وہ سکون تھا جو قربانی اور صبر کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ دونوں طرف قاسم کے گھر میں حالات آہستہ آہستہ بدلنے لگے۔ عالیہ نے اب اماں سے پردہ اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ نہ صرف ان کی خدمت سے کترانے لگی بلکہ انہیں نظر انداز کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ کھانے میں نمک کم ہو تو غصہ، کپڑوں میں داغ ہو تو طعنہ، اگر ماں کسی بات پر کچھ کہہ دے تو فوراً اماں آپ تو اب ہر بات میں دخل دیتی ہیں۔ قاسم جو اماں کا لاڈلا تھا، عالیہ کی باتوں میں آتا رہا۔ وہ سمجھتا کہ شاید اماں ضدی ہو گئی ہے۔ اس نے کبھی ماں سے نظریں ملا کر اصل بات سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک دن اماں نے قاسم سے کہا، بیٹا اشرف کو کبھی بلاؤ، اس سے ملے مدت ہو گئی ہے۔ قاسم نے سرد لہجے میں کہا، اماں ان کے پاس اب وقت کہاں ہوگا، کاروباری لوگ مصروف ہوتے ہیں۔ لیکن دل میں ایک کانٹا سا چبھ گیا۔ کچھ دن بعد اماں نے خود ہی اشرف کے ہاں جانے کی ٹھان لی۔ عالیہ نے صاف انکار کر دیا، اماں باہر کے لوگ کیا کہیں گے کہ ہماری اماں ہمارے ہوتے ہوئے پرائے لوگوں میں جا کر۔ قاسم خاموش رہا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اماں کی آنکھیں بھیگی، لیکن انہوں نے کچھ نہ کہا، بس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب قاسم کی دنیا صرف شبنم اور اس کا نیا گھر بن گیا تھا، جو کبھی اس کی زندگی کی دعاؤں کا محور تھا، اب صرف ایک پرانی شے بن گئی تھی۔ اور پھر ایک دن اماں نے وہ فیصلہ کر لیا جو کسی نے سوچا نہ تھا۔ وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ صبح عجیب خاموشی تھی، وہ نمی فضاؤں میں اداسی اور دروازے پر لگی ہوئی تھی، جیسے گواہی کسی اہم واقعے کی۔ قاسم اور عالیہ کے سونے کے دوران اماں بھی اپنا دوپٹہ سنبھالتی ایک پرانی گٹھری لے کر بغیر کسی جگہ کے اس گھر سے نکل چکی تھی جسے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بسایا تھا۔ محلے کی چند عورتوں نے انہیں گلی کے نکڑ پر بیٹھے دیکھا، پرانی چادر اوڑھے، ثاقب نظریں گی۔ وہ کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اماں کے چہرے پر وہ خاموشی تھی جو جواب نہیں مانگتی۔ شام ڈھلی، اماں ایک پرانے محلے کی مسجد کے باہر بیٹھی، جہاں سے اذان کی آوازیں ان کے دل کو خوش کرنا اس نے چراغ کی مانند ہوتا گیا۔ کبھی وہ مسجد کے صحن میں بیٹھ کے اپنے بچوں سے زیادہ پیار مل رہا تھا، کبھی کسی کے ہاتھ میں روٹی دیکھ کر اپنے نصیبوں کو یاد کرتی تھی، کبھی بھوکا سونے نہیں دیا تھا۔ اکثر شام کو وہ کافر کے گھر کے قریب آ جائے، کبھی درد دیتا، قاسم ماں تیری، لیکن اندر سے آواز آتی ہی نہیں تھی۔ کبھی دروازہ ہی نہ کھلتا اور کبھی کوئی نوکر آ کر کہہ دیتا، صاحب گھر پر نہیں ہیں۔ پھر وہ واپس مڑ دیتی، قدموں میں بوجھ اور دل دے کر۔ ایک رات سردی کی شدت، اماں مسجد کے ایک کونے میں سب کی بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک ایک معمولی سی آواز سنائی دی، اماں! وہ اشرف تھا جو اپنے کام سے جا رہا تھا۔ اس نے اماں کی اس حالت میں دیکھا تو دل چیر اٹھا، انہیں لپک پر پکڑا اور آپ آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ ماں خاموش رہی، کثرت سے کہا، چلیں اماں، چلیں، آپ کا گھر آپ کا منتظر ہے۔ وہ انکار نہ کر سکی۔ وہ اشرف کے ساتھ اس کے سادہ مدثر کو سکون بھر میں آ گئی۔ شبنم نے اماں کو گلے لگا کر کہا، آپ کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی ہے اماں، وقت کا نہ کچھ دن کے لیے دست کیا۔ ماں کو سکون ملا اور دل کا زخم باقی رہا۔ وہ اکثر قاسم کو یاد کر روتی، مگر اب غیروں سے بدتر ہو گیا تھا۔ انہیں کبھی سلیم کا بیٹا نظر آتا تو چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی، بالکل اپنے ابا پر گیا ہے، نرمی ہی وہی خلوص بھی بڑھی۔ اور پھر ایک دن اماں کو بخار نے آ گھیرا، کمزور
ہو کر چلی گئی، انہیں بستر پر ڈال دیا۔ ایک رات اماں نے سلیم سے کہا، بیٹا قاسم کو بلاؤ، شاید میں اس سے بھی آخری بار دیکھنا چاہتی ہوں۔ اصل میں عورت پیغام اگر کئی دن گزر گئے کوئی جواب نہ آیا، مگر ایک سمت ماں کی سانس میں آہستہ آہستہ رکنے لگی۔ اشرف اور شبنم کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھا۔ اماں کی آنکھیں بند، شاید آخری بار اپنے رب سے اپنے بیٹوں کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ اسی دوران ان کی سانس ٹوٹ گئی۔ اشرف، سلیم، ان کی بیوی، بچے سب رو پڑے۔ قاسم کو جب خبر ملی وہ بھاگتا ہوا آیا، لیکن اس وقت ماں کا جسم سفید چادر میں لپیٹا ہوا تو اسے دیکھ کر کافی ایک قدم درس گلی۔ وہ ماں کی لاش کے پاس بیٹھ کر بلند آواز میں رونے لگا، ماں مجھے معاف کر دو۔ لیکن وہ خاموش جو اماں کی زندگی میں اس کے رویے کا جواب کے بعد ماں کے جنازے میں پورا نہ ہوا کرتا تھا، کسی کا خیال رکھے۔ آج اپنے خاموش کرنے سے جب کہ آنکھوں میں آنسو چھوڑ گئی، جو ماں کا سب سے لاڈلا رہا، لوگوں کی نظروں میں مرکز بنا ہوا، اب غیرت کا مرکز، کفن میں ایمان کے چہرے کو جب ماں کے چہرے کو اپنی بات تو مگر وہ چھوٹی بات نکل جائے، وہ واپس نہیں آتا۔ ماں کی سانسیں دن میں کبھی اس کے لیے دعائیں تھیں، یہ خواب کی خاموشی کی قبر بندی ہوئی، دعا مکمل ہوئی اور زندگی ایک بار پھر آگے بڑھنے لگی۔ قاسم واپس اپنے گھر آیا تو سب کچھ بدلا لگ رہا تھا۔ اللہ کی خاک وسیع، ان کا بستر، ان کی وہ خاموش خوشبو جو ہر کمرے میں رہتی تھی، اب جیسے اجنبی ہو گئی۔ جو پہلے ہی ماں سے میزبان، کچھ دن خاموش رہے، لیکن جلد ہی یہ معمول پر آ گئی۔ قاسم کے دل میں خلوص پرواہ تھی، اسے دعائی کی کوشش کرتا رہا، مگر زندگی خاموشی سے حساب لیتی رہی۔ چند کے مہینوں میں قاسم کے کاروبار میں عجیب مسائل آنے لگے۔ جو معاہدے وہ کرنا چاہتا تھا وہ اپنے وہیں بہتے چلے گئے۔ جن گاہکوں سے اسے امید تھی وہ بھی ہاتھ کھینچنے لگے۔ قاسم جو خود کو کبھی خوش نصیب سمجھتا تھا، اب دن رات پریشانی میں رہنے لگا۔ اسی دوران عالیہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹر کی بیماری جب نہ سمجھ پائے، قاسم دوا علاج ہر طرف بھاگا، لیکن فرق نہ پڑا۔ عالیہ کمزور ہوتی گئی اور قاسم تنہا۔ ایک شام جب وہ ہسپتال کی آرادی میں بیٹھا تھا، اس نے پہلی بار ماں کی باتوں کو یاد کیا، بیٹا ماں کی دعائیں ضائع نہیں ہوتی اگر نہیں بولتی، صرف خاموش ہی رہتی۔ قاسم کہیں خطے قبر کے پاس بیٹھا رہا، پھر اشرف اور سلیم کو فون کیا، بھائی شرمندہ ہوں، میری آنکھوں سے پردہ اٹھ چکا ہے، مجھے معاف کر دو۔ دونوں بھائی خاموش رہے، مگر ان کے خاموشی میں نرمی تھی۔ سلیم نے کہا، قاسم ہم تیرے بھائی ہیں، ماں تو اب نہیں، لیکن ہم تجھے پھر بھی گلے لگائیں گے۔ قاسم اشرف سے کہا، بھائی اگر تم دونوں بھی پھر سے تم دونوں سے میں پھر سے جینا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں، اپنے گناہوں کا کفارہ دینا چاہتا ہوں۔ اشرف نے جواب دیا، تو اگر سچ میں بدلنا چاہتے ہو تو دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، ہم معافی کی یاد کو مٹی میں دفن نہیں کریں گے، اسے اپنے رویوں میں زندہ رکھیں گے۔ اور وہ لمحہ تھا جب قاسم کو پہلی بار لگا شاید ماں کی خاموش قبر میں اسے معاف کر چکی ہے، مکمل طور پر نہیں، مگر راستہ دکھانے کے لیے۔ ماں کی قبر پر گزرے لمحے قاسم کی زندگی کا وہ سکون تھا جہاں سے واپسی مگر آسان نہ تھی، لیکن وہ اب اپنی ساری تعجب کا بوجھ اٹھائے آگے اپنے آپ کو تیار۔ اشرف اور سلیم کا رویہ نرم ضرور تھا، مگر ان کے دلوں میں برسوں کا دکھ اور محرومی دبی ہوئی تھی۔ قاسم نے سب سے پہلے قدم سے گر کر معافی سے بڑھ کر عمل کی طرف اٹھایا۔ اس نے اپنے کاروبار کی کمزوریوں کو پہچانا، اشرف سے درخواست کی کہ وہ اسے یہ موقع دے دیں۔ اشرف نے وقت دیا، لیکن آخر کار مان گیا۔ کیوں نہ کہ ماں کا سبب یہی تھا کہ رشتوں کو توڑنا آسان ہوتا ہے، جوڑنا بہت مشکل کام ہے۔ سلیم سے بھی رابطہ کیا، سلیم جو پہلے ہی اپنی دنیا میں مگن ابتدا میں خاموش رہا، مگر جب قاسم اس کے بیٹے کو لے کر آیا اور ماں کے قصے سناتا رہا تو سلیم کی آخر بھی۔ تینوں بھائی برسوں بعد ایک ہی دسترخوان پر بیٹھے، اب ان کے درمیان کوئی جائیداد، کوئی شکایت کا مجمع نہ ہوتا، باقی کبھی ہر باپ نے اس کا تذکرہ
ہر فیصلے میں شعر دعا میں اس کے لیے مغفرت کی التجا۔ قاسم عالیہ کو ہسپتال سے لے کر گھر آئے اور اس کی حالت اب بہتر تھی، لیکن قاسم کی شخصیت بدل چکی تھی۔ وہ اب اس قاسم جیسا نہ تھا جو وہاں کی نیک اب بھی آگے چبک رہا تھا اور ابراہوں کو عالیہ کی سرانے بیٹھ کر اس کی خدمت کرتا، دعائیں دیتا اور اللہ سے اس کی روح کی صحت کی دعا مانگتا۔ ایک رات جب عالیہ کی آنکھ کھلی، اس نے قاسم کو سجدے میں پایا۔ وہ سنبھل کر بولی، قاسم تم؟ قاسم آنکھوں میں آنسو لیے جواب دیا، میں وہ قاسم نہیں رہا عالیہ، جس نے ماں کی آنکھوں میں آنسو دیے۔ اب جو کچھ بچا ہے وہ صرف کفارہ ہے۔ عالیہ کی آنکھوں سے بھی آنسو گر پڑے۔ کمزور آواز میں کہا، ہم نے ماں کے ساتھ زیادتی کی قاسم، لیکن ہمیں اس کا حق ادا کرنا۔ ہر رشتے سے، ہر عمل سے تینوں بھائیوں نے سر ایک فیصلہ کیا۔ وہ اپنے پرانے گھر دوبارہ آباد کرنے لگے، وہی قبلہ، وہی باورچی خانہ، وہاں وہی ماں کو نہ تھی، لیکن اس کا نام، اس کی یادیں ان کا سرمایہ بن چکی تھی۔ وہ پرانا گھر اب محبت کی چھاؤں بن گیا۔ سلیم اور صدف کے سلیم کے بیٹیاں قاسم اور عالیہ صاحب اس گھر میں ہر جمعے کو جمع ہوتے، قرآن پڑھا جاتا، ماں کے لیے دعا کی جاتی اور رشتے کے بعد مقاصد میں قرآنی دیوار اور ایک تختی لگوائی۔ ایک ہر ماں کا ذکر کر چلتا رہا، ہمیشہ رہ گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جن بھائیوں کے بیچ خلل بن چکی تھی، وہ اب ایک دیوار کی مانند بن گئے ہیں، جڑے ہوئے مضمون اور ماں کی محبت سے چلے ہوئے گھر کی فضا بدل چکی تھی۔ وہی دیواریں، وہی در، وہی دیوار جو کبھی گوارا تھی ماں کی خاموشی، سستیوں اور دعاؤں کی، اب ان پر بچوں کی ہنسی، بہوؤں جیسی بے وضو کی چہر نمائندگی۔ محبت کی ماں اب نہیں تھی، مگر کمرہ ان کی موجودگی سے مہکتا محسوس ہوتا۔ قاسم ہر جمعہ کو خود قرآن پڑھتا، بچوں کو ماں کی کہانیاں سناتا، کیسے سب کو اپنے انچل میں سب بنا کر خاموشی سے بیٹھتے۔ کئی بار اس نے قاسم سے کہا، کاش میں نے وقت پر سمجھا ہوتا ماں کا وجود کیا ہوتا ہے۔ قاسم خاموش رہتا، لیکن جب بیماری کے ہر دن کے لیے توبہ کرتے، سکون سے واپس سوال، چاچو اماں بھی کہاں ہیں؟ قاسم نے مسکرا کر اسے گود میں بٹھایا اور کہا، بیٹا وہ اللہ کے پاس چلی گئی ہیں، لیکن وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ ہر دن، ہر دعا بچوں نے ماں کی قبر پر جانا شروع کر دیا۔ ہر جمعے کو سب اکٹھے ہو کر دعا کرتے، قبر پر پھول چڑھا دیتے، ماں سے دل کی باتیں کرتا جو کبھی زبان سے نہیں نکال سکا۔ قبر پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن چہرے پر سکون تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ کہا، ماں میں بہت دیر ہوں، لیکن شاید آپ نے سنا ہو کہ میں بدل گیا ہوں۔ آنکھوں کی آپ کی دعائیں اب بھی میرے ساتھ ہیں۔ ایک ہلکی سی ہوا چلی، جیسے مٹی جواب دے رہی ہو، زندگی اب ایک نئی دگڑ پر چل پڑی تھی۔ تینوں بھائی مل کر کاروبار سنبھالتے، گھر کے فیصلے مشورے سے ہوتے، بچے ایک دوسرے کے دوست بن چکے تھے۔ عالیہ شبنم اور نسیمہ کی طرف اس نے کہا، اماں کی کمی ہمیشہ ایک سایہ بن کر ساتھ رہے گی، یہ ایک سبق اور ایک ہوا جو پیچھے رہ گیا نا۔ آج کی ہماری سبق آموز کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ رکھیں اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اوکے جی، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔